تحریک منہاج القرآن، میں نے زندگی اس تحریک کو، اس قوم کو، آقا کی امت کے جوانوں کو دے دی، اور میں آج خدا کو حاضر و ناظر جان کے بنا رہا ہوں۔ 25 26 27 سال پہلے جس کنال کے گھر میں رہتا تھا، آج میرے بچوں کی شادی ہو گئی، ان کی اولادیں، سارے ملک میں اس گھر کے سوا 1 انچ بھی زمین میں نے نہیں بنائی نا میرے پاس۔ جو کچھ نوکری کی، آقا آپ کی نوکری کی، میرے تاجدار آپ کی نوکری کی، مکین امت خضرا آپ کی نوکری کی، صرف اس لیے کہ ان مردہ دلوں میں حضور آپ کی محبت کی زندگی آ جائے۔ اور آج بد عقیدگی کی لہر ہے، بے دینی اور بد عقیدگی کی لہر ہے۔ مصطفیٰ کی محبت، مصطفیٰ کا ادب، رسول کی تعظیم، رسول کا تعلق جڑ جڑ سے کاٹا جا رہا ہے اور کھینچا جا رہا ہے، اور مسلمانوں کو رسول سے بیگانہ بنایا جا رہا ہے، حضور کے غلاموں کو اپنے آقا سے بیگانہ بنایا جا رہا ہے، اور دنیا اور مال اللہ کے بندوں کو اللہ کا بیگانہ بنا رہی ہے۔ میرا جینا مرنا، میں تو ہمیشہ نہیں رہوں گا، یہ ایک آواز ہے، آپ سنتے ہیں لوگوں، کچھ عرصہ اور رہے گی، کچھ دن اور ہوگی، جب اللہ نے چاہا یہ بھی بند ہو جائے گی۔ میری آرزو یہ ہے کہ میرے جیتے جیتے میری آنکھوں کے سامنے پاکستان کی نسلیں مصطفیٰ کے عاشق بن جائیں۔ میرے آقا کے عاشق بن جائیں، میرے آقا کی محبت میں فنا ہو جائیں، ان کا جینا مرنا خدا اور مصطفیٰ کے لیے ہو جائے، اوڑھنا بچھونا حضور کی سنت ہو جائے، حضور کی سیرت ہو جائے، اللہ کے دین کا جھنڈا تھام لے، مسلمان ہو جائے، اور پھر بھولی بسری داستان خدا و مصطفیٰ کے تعلق کی دوہرا دیں۔ اس کے سوا کچھ نہیں، اس کے سوا نہ کچھ طلب کیا ہے، نہ ضرورت ہے، نہ کچھ مانگتا ہوں نہ بناتا ہوں۔ یہاں آنے والوں، صرف ایک رات دعا کا خیال لے کر نہ آیا کرو، خدا کے لیے زندگی بدلنے کا خیال لے کر آیا کرو۔ یہ لمحوں کے سودے، عارضی سودے، اور جب صبح ہوئی پھر بے وفا ہو گئے خدا سے، یہ سودے اچھے نہیں ہیں۔ ان برے سودوں نے امت کو تباہ کر دیا، ملک کو تباہ کر دیا۔ پختہ سودے کرو، اللہ کے ساتھ پوری یاری لگاؤ، مصطفیٰ کے ساتھ کامل یاری لگاؤ، خدا کے ہو جاؤ، مصطفیٰ کے ہو جاؤ، پھر دیکھو اللہ کی عزت کی قسم، اس کی رحمت بہار بن کر تمہاری زندگیوں میں کس طرح برستی ہے۔ حضور اپنی کمری کس طرح تان کر آپ کے سروں پر قائم ہوتے ہیں۔ حضور کا فیض آج بھی جاری ہے۔ بدبخت ہیں وہ لوگ، نابینا ہیں وہ لوگ، اندھے ہیں وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ وصال کے بعد فیض بند ہو گیا، معاذ اللہ ان کی قبر ہو گئی، زندہ نہ رہے۔ بدبختو تم زندہ نہ رہو، مصطفیٰ کو مردہ سمجھنے والوں، مصطفیٰ زندہ تھا، زندہ ہے، زندہ رہیں گے۔ ان کا فیض ابو بکر و عمر کو جیسے ملتا تھا، فرق یہ ہے وہ بلا حجاب پاتے تھے، اب امت کو پردے کے پیچھے سے عطا کرتے ہیں، اور یہ پردہ ہماری آنکھوں کا ہے، مصطفیٰ کا نہیں ہے۔ اگر ہم پردہ ہٹا لیں، مصطفیٰ آج بھی بے نقاب دیدار کراتے ہیں اپنے مردوں، اور بے حساب عطا کرتے ہیں۔ آج اس ملک پاکستان پر اللہ کی ناراضگی کے کتنے اثرات ہیں۔ کہیں پانی بند ہے، کہیں بجلی کم ہے، کہیں روزگار کم ہے، کہیں آٹا کم ہے، کہیں مہنگائی زیادہ ہے، جان کی حفاظت نہیں، مال کی حفاظت نہیں، عزت و آبرو کی حفاظت نہیں، بم ہے، کلنگ ہے، گولی ہے، ہر طرف ایک قیامت بپا ہے۔ اے پاکستانی یان،
اے اہل اسلام، اے اہل سرزمین پاکستان، کبھی آپ روئے؟ اپنی گردنیں جھانک کر دلوں کو دیکھا؟ کبھی مراقبہ کر کے اپنے مولا سے دل کا تعلق جوڑ کر پوچھا کہ مولا یہ سب کچھ کیوں ہے؟ پورا عالم اسلام غلامی کی زنجیر میں جکڑا ہوا، تباہی اور بربادی۔ کبھی اہل اسلام نے سوچا کہ ہم پر کیا بیت رہا ہے امت مصطفیٰ پر؟ نہیں سوچا۔ سوچتے تو روتے، تائب ہوتے، اپنا قبلہ بدلتے، رخ بدلتے۔ بات یہ ہے کہ جو لوگ رب کے دوست نہیں ہیں، ایمان پر نہیں، اللہ ان کے ساتھ بھی ناانصافی نہیں کرتا۔ ان کی اچھی بری کاوشوں کا اجر سب اسی دنیا میں دے دیتا ہے۔ اور جو رب کے دوست ہے، اس نے اپنے دوستوں کے لیے اس دنیا سے کروڑ درجے بہتر حسن آخرت کا آرام سنبھال کے رکھا ہے۔